شہداء اسلام، علماء الزام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، منتظمین جشن کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی، مکی المدنی عربی القرشی، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، محمود الاحمد ابو القاسم محمد، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، الامام المنتظر والحجت ثانی عشر، آیت اللہ العظمی والحجت الکبری، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الحدیث القدسی، لولاک لما خلقت الافلاک۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، منتظمین جشن کی جانب سے، آپ تمام مومنین و مومنات کی جانب سے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ولادت باسعادت رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سردار المرسلین، خاتم النبیین، حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تعزیہ تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں اس خصوصی دن اس رات کی نسبت سے مبارک ساعتوں سے دعا گو ہوں، خداوند کریم ان مبارک ساعتوں کو تمام مومنین و مومنات کے لیے خیر و برکت کا باعث قرار دے۔ جو مومنین اپنے دلوں میں تمنائیں خواہشیں رکھتے ہیں، خداوند کریم ان تمام کو اس ولادت باسعادت کی شب کی مقبولیت سے، رحمت سے ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی خواہشات کو، ان کی حاجات کو پورا فرما، اور تمام مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کے لیے ان مبارک ساعتوں کو اگلے سال تک کے لیے خداوند کریم خیر و برکت کا باعث قرار دے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین، آج ہم اس ہستی کا جشن ولادت منا رہے ہیں کہ جس سے بہتر و برتر خلاق عالم نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، جو مقصد تخلیق کائنات ہے، ایک ایسی ہستی
کہ اگر تجھ کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ خلق کرتا۔ یہ حضور ختمی مرتبت کی ہستی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی شے خلاق عالم نے پیدا کی ہیں یہ فضیلت ختم المرسلین ہے۔ کون حضور؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جس کے نور کو خلاق عالم نے خلق کیا وہ ذات ختمی مرتبت ہے۔ اور کائنات میں ایک اور امتیاز جو ذات رسالت کو حاصل ہے، وہ امتیاز یہ ہے کہ خلاق عالم نے جتنی بھی اشیاء کو پیدا کیا ان کو کسی نہ کسی شے سے خلق کیا، فقط ایک ذات رسالت ایسی ہے، رسول کی ذات ایسی ہے۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ہمارے آپ کے چھٹے امام جن کی ولادت کا جشن ولادت ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص کو بتا دیا کہ سب سے پہلے جو خلق ہوا وہ میرے جد کا نور تھا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے جد کا نور جو سب سے پہلے خلق ہوا اس کو کس شے سے بنایا؟ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ تو اول بھی مان رہا ہے اور یہ بھی پوچھتا ہے کہ کس شے سے بنا؟ اگر کسی شے سے بنتا تو شے اول ہو جاتی، اگر کسی شے سے بنتا تو شے اول ہو جاتی۔ تو گھبرا گیا، پھر آپ کے جد کا نور کیسے بنا؟ کہا اگر شے سے بنے گا تو شے اول ہو گئی۔ تو کہا میرے جد کا نور وہ ہے جو لا شے سے بنا ہے۔ ہماری اور آپ کی عقلیں اس کو سلجھا نہیں سکتی کہ لا شے سے بھی کوئی شے بن سکتی ہے۔ وہ گھبرا کے پوچھتا ہے کہ کیا لا شے سے بھی کوئی شے بن سکتی ہے؟ تو کہا یہی تو فرق ہے تمہاری اور خدا کی خلقت میں، تم شے سے شے کو بناتے ہو، وہ لا شے سے شے کو خلق کرتا ہے۔ خدا کی ذات ہے، علی کل شیء قدیر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تو سب سے پہلے بنایا اور اس شان سے بنایا، اس شان سے بنایا۔ معصوم کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارا نور خلاق عالم نے اس وقت خلق کیا جب نہ تو آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے۔ کائنات میں ہو کا عالم تھا، فقط ایک خلق کرنے والا تھا اور ایک خلق ہونے والے تھے۔ اور اس کے بعد بھی لاکھوں سال تک یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ اس نور رسالت کے کیا کیا منازل تھے، اس نور نے کن مراحل کو طے کیا اور کس طریقے سے کائنات کی تخلیق ہوئی، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن آج مجھے آپ مومنین کے سامنے سیرت رسالت کے جس پہلو کو یا جس رخ کو عرض کرنا ہے، کیونکہ سیرت رسالت کو مکمل بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کائنات کی وہ سیرت ہے کہ جس سے زیادہ بہتر اور جس سے زیادہ محکم سیرت کائنات میں اور کوئی دوسری ہے ہی نہیں۔ سیرت رسول اس سیرت کا نام ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنے پہلو ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد اور اس کے بعد قیامت تک آتے رہیں گے، ان تمام پہلوؤں اور رخ پہ جو سیرت حاوی ہے وہ سیرت رسول ہے۔ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ رسول اللہ کا رخ ہے۔ آج جس رخ سے میں آپ کا عرض کرنا چاہتا ہوں رخ یہ ہے، وہ پہلو پیغمبر اکرم کی سیرت مقدسہ کا یہ ہے کہ وہ نور رسول جس کو لاکھوں سال پہلے خلاق عالم نے خلق کیا، پھر جب حضرت آدم کو خداوند کریم نے پیدا کیا یہ موجود تھے، آدم کا قد بن رہا تھا، آدم کا پتلا خلق ہو رہا تھا، یہ دیکھ رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے۔ کنت نبیا آدم و بین الماء والطین، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔
اس وقت یہ دیکھ رہے تھے خلاق عالم نے حضرت آدم کا پتلا بنایا، اس میں روح پھونکی، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، تو یہ حضرت نور حضرت آدم کی پیشانی میں آیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ نور مراحل کو طے کرتا رہا، جس کے لیے خلاق عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے تقلبک فی الساجدین، اے حبیب ہم نے تمہارے نور کو ہمیشہ سجدہ گزاروں کے صلب میں رکھا ہے۔ سورہ شعراء، ہم نے ہمیشہ تمہارے نور کو سجدہ گزاروں کے صلب میں رکھا ہے۔ تو پہلے انبیاء مرسلین کے صلب میں یہ نور چلتا رہا، آدم سے لے کر شیش سے لے کر ادریس سے لے کر نوح سے لے کر الیاس سے لے کر جب یہ نور پہنچا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پیشانی ہے ابراہیم پہ یہ نور پہنچا۔ اور اس کے بعد جب جناب ابراہیم، اگرچہ بہت طویل موضوع ہے لیکن میری خواہش تھی اور مختصر وقت میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ نور کن مراحل سے گزرا ہے اور خداوند کریم نے اس نور کے لیے کیا انتظام فرمائے ہیں، کیا انتظام خداوند کریم نے فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت میں سے جناب اسماعیل کو اور ان کی والدہ گرامی جناب حاجرہ کو ایک وادی ذی زرع، حضرت ابراہیم کی قرآن میں دعا ہے، چھوڑ کے جانے لگے، بے آب و گیا وادی ہے، اور وہاں پر آپ کو پتا ہے حضرت اسماعیل وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم پانی نکلنے لگا۔ جناب حاجرہ نے کہا زمزم رک جا، تو وہ وہیں پر ہی رک گیا۔ جناب حاجرہ نے اس کے گرد ایک بنڈیر سی، پانی جہاں سے نکل رہا تھا ایک بنڈیر ٹائپ کی ایک اس میں وہاں پر جناب حاجرہ نے بنا دی۔ اس پانی کو دیکھ کر جانور جو تھے، پرندے جو تھے، وہ پانی کو دیکھ کر آنا شروع ہوئے، پھر جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے وہ قافلے وہاں پر آنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد سب سے پہلا قبیلہ جو وہاں آ کر آباد ہوا وہ قبیلہ بنی جرہم تھا، جو سب سے پہلا قبیلہ وہاں پر مکے میں آ کر آباد ہوا۔ اسی قبیلے کی ایک معظمہ خاتون سے جناب اسماعیل علیہ السلام کا عقد ہوا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد نسل اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آباد ہوئی اور نسل بڑھنا شروع ہوئی، اور پھر مکے کی رذیلت ہوئی، بہت سارے اور بھی قبیلے اطراف میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ نور ہے جو اپنے سفر کو جاری کیے ہوئے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ نور کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جناب عدنان تک یہ نور کا سلسلہ پہنچا۔ اس کے بعد ایک طویل سفر یہ نور طے کر رہا ہے۔ ادھر جناب اسماعیل کے قبیلہ جو ان کے سسرال کا قبیلہ ہے، قبیلہ بنی جرہم، وہ وہاں پر آ کر آباد ہوا ہے، اور دوسرے قبیلے بھی آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے 400-500 سال تک یہ عہدہ چلتا رہا۔ یعنی وہ 4 عہدے جو باعظمت مانے جانے تھے جناب اسماعیل کے زمانے سے، یعنی خانہ کعبہ کی چابی، جب جو لوگ حج کے لیے آئیں تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام، رہنے کا انتظام، تیسری چیز پانی پلانا، اور یہ عہدے جناب اسماعیل کی ذریت میں چلتے رہے۔ لیکن اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد ایک قبیلہ آیا جس کا نام قبیلہ بنی قزاع تھا، وہ بہت یعنی مضبوط قبیلہ تھا۔ انہوں نے آ کر جناب اسماعیل علیہ السلام کے جو قبیلہ آباد تھا، آبا و اجداد سے، ان سے جنگ کی، ان کو شکست دی، اور اب جو قبیلہ جناب اسماعیل کا ہے اس کے پاس سے یہ تمام عہدے سرداری کے اور یہ تمام عہدے چلے گئے، لیکن ان تمام عہدوں کے جانے کے باوجود جناب اسماعیل کے قبیلے کو تمام قبیلے حسد بھی کر رہے ہیں، رقابت کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب کیا ہے، کیونکہ جب تو سرداری کی وجہ سے اگر حسد ہو تو سرداری جا چکی ہے، کسی اور وجہ سے حسد ہو تو وہ چیز بھی نہیں رہی، پھر یہ وجہ سبب کیا ہے اس حسد کا؟ تو اس حسد کا سبب یہ تھا کہ یہ واحد قبیلہ تھا جناب اسماعیل علیہ السلام کا کہ جو دین ابراہیمی پر باقی تھا، اور اسی پر حضور ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی پر حضور اکرم نے فخر کیا ہے، حضور نے فخر کیا ہے کہ ہم اس قبیلے سے تعلق ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ دین ابراہیمی پر باقی رہے، اور ہمیشہ ہمارے درمیان جو ازدواج ہوتا تھا وہ نکاح کے ذریعے سے قائم ہوا کرتا تھا۔ جب ساری دنیا میں زنا عام ہو چکا تھا، یہاں پر اس زمانے میں بھی رشتے نکاح کے ذریعے سے قائم ہوتے تھے۔ یہ حضور ختمی مرتبت نے فخر کیا ہے کہ ہم ان کی ذریت میں سے ہیں۔ تو بہرحال یہ نور تھا جو سفر کرتا ہوا اس بلند ہستی تک، اس مبارک ہستی تک پہنچا کہ حضور ختمی مرتبت کے حالات میں مفسرین جہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یعنی جناب قصی حضور اکرم کے دادا، ان کے دادا اور ان کے والد جناب قصی، جب جناب قصی تک یہ منصب اور یہ نور رسالت جناب قصی تک پہنچا تو جناب قصی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وہ تمام عہدے جو دوسروں کے پاس چلے گئے تھے، جناب قصی نے وہ تمام عہدے واپس لیے۔ اب جو اولاد اسماعیل کو فخر تھا سرداری کا، مکے کی خانہ کعبہ کی چابی کا، پانی پلانے کا، خدمت کا، یہ تمام عہدے جناب قصی کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ اور اسی وجہ سے روایتوں میں اور تاریخ میں ہے، بعض جگہ اختلاف ہے کہ آپ کے دادا کو کہا جاتا ہے، بعض جگہ ہے جناب قصی ہی وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے تمام قبیلوں کو جو متفرق ہو گئے تھے ایک مقام پر جمع کیا۔ اسی لیے جمع کرنے والے کو قریش کہا جاتا ہے، اسی لیے جناب قصی کو قریش کہا گیا، اور آپ کی ذریت میں سے جو لوگ آئے انہیں قریش کے قبیلے سے پہچانا گیا۔ تو قریش سب سے پہلے نام جناب قصی کا پڑا، اور جناب قصی وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی ترغیب دی کہ خانہ کعبہ کے گرد آبادی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اتنے دور دور تمام قبیلے متفرق ہو مختلف جگہوں پر، تو آؤ ہم خانہ کعبہ کے گرد آباد کریں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے قبیلے کو آباد کیا، اس کے بعد یہ مکے کی آبادی ہوئی۔ جو جناب قصی نے کعبے کے گرد آبادی کو جو قائم کیا، یہ جناب قصی کا کام ہے، جناب قصی نے مقرر کیا۔ آپ کی اولاد میں سے جب آپ دنیا سے جانے لگے وہ بلند ہستی پیدا ہوئی کہ جن کا نام مغیرہ تھا، جن کو عبد مناف کہا جاتا ہے، جن کے حسن و خوبصورتی اس قدر زیادہ تھی کہ انہیں قمر بطحا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جناب عبد مناف۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ نور جناب عبد مناف پہلے والد کے پاس، جناب قصی کے پاس، اس کے بعد یہ نور پیشانی حضرت عبد مناف میں آیا۔ اچھا، اس نور کو سب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاص چیز ہے جو پیشانیوں پہ ہوائدہ ہے، مگر اس کی اصل ماہیت کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا سبب کیا ہے، اس نور کیا، اس وجہ کیا ہے۔ تو یہ نور سفر کر رہا ہے۔ جب جناب عبد مناف نے جب شادی کی تو ان سے ان کی 4 اولادیں پیدا ہوئی۔ 2 بیٹے ان کے ایک ساتھ تھے، جڑواں تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پیشانیاں جڑی ہوئی تھی، بعض ہمارے پاس جو روایتیں ہیں کہ وہ ایک بھائی کا پیر دوسرے بھائی کی پیشانی سے جڑا ہوا تھا، پیشانی سے جڑا ہوا تھا۔ اب وہ 1600-1700 سال یا اس سے بھی پرانا زمانہ، آپریشن کی کوئی کیفیت نہیں، اب ان کو کس طریقے سے جدا کیا جائے، کیسے جدا کیا جائے۔ تو جتنے اس زمانے میں طبیب تھے انہوں نے کہا کہ جدا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بیچ میں تلوار چلانی پڑے گی، تلوار سے جدا کیا جائے۔ تو تلوار کے ذریعے سے جدا کیا گیا، ایک بھائی کی پیشانی ایک بھائی کا پیر تلوار سے جدا کیا گیا۔ جب یہ جدا کر دیا گیا تو بہت خون بہا، اور جو کہن اس زمانے میں جن کے جو بیان کرتے تھے وہ بہت زیادہ ثابت ہوتی تھی، کیونکہ اسلام سے پہلے جو قبر دینے والے ہیں وہ الگ موضوع ہے، ان کا علم بہت زیادہ محکم ہوا کرتا تھا۔ اسلام کے بعد وہ کیفیت تبدیل ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا اب یہ جو خون قرابہ ہوا ہے یہ ان کی نسلوں میں یہ خون قرابہ جاری رہے گا، نسلوں میں بھی یہ خون قرابہ ہوتا رہے گا، آپس میں جنگ و جدال ہوگی۔ ایک بھائی کا نام تھا عمر، دوسرے بھائی کا نام تھا عبد الشمس۔
جدا کیا گیا۔ یہی عبد الشمس وہ ہے جن کے بیٹے کا نام ہے امیہ، جس سے قبیلہ بنی امیہ وجود میں آیا۔ عمر یہ جناب عمر نام تھا۔ عمر بہت زیادہ سخی تھے، بہت سخی تھے، اور ان کی سخاوت اتنی زیادہ تھی، یعنی تاریخ میں وہ واقعہ بیان کیا کہ جب مکے میں قحط پڑا اور اس قحط کے زمانے میں لوگوں کو کھانے پینے کی دقت ہو گئی تھی، تو جناب عمر نے اپنے قیمتی اونٹ بھیجے بازار میں، شام میں بھیجے، وہاں پر ان کو بکوا دیا، ان کو فروخت کیا، اور اس سے جو پیسے حاصل ہوئے اس سے وہ سامان عرب لے کے آئے۔ روٹیاں انہوں نے تیار کرائیں، ان روٹیوں کو تیار کرانے کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے سالن میں بھگو کے یہ سالن، یہ کھانا تمام لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ کھانا جو حضور قطمی مرتبت کا بھی محبوب کھانا تھا، جسے سرید یا سرید کہا جاتا ہے، یہ حضور کا بھی بہت پسندیدہ کھانا تھا۔ بہرحال عرب کا ایک مشہور کھانا ہے۔ جناب عمر نے تقسیم کیا، اس کھانے کو سرید کہتے ہیں، اور جو کھانے کا تقسیم کرنے والا ہو اسے ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہیں سے آپ کی سخاوت کی وجہ سے لوگ عمر کو بھول گئے، آپ کا نام ہوا ہاشم۔ یہ جناب ہاشم، یہ جناب ہاشم فضیلت اور دوسری طرف مقام۔ تو جناب ہاشم کی یہ سخاوت اور شرف کی منزل پر پہنچی، لیکن جناب عبد مناف جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور یہ نور جناب ہاشم کی پیشانی میں آ چکا تھا، تو جس طریقے سے طریقہ رہا تھا اسلاف کا، ان کے باپ نے بیٹھے ہوئے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا پہلی وصیت میری ہے، سب سے اہم وصیت یہ ہے کہ تم نکاح جو کرنا بہت دیکھ سمجھ کے کرنا، اور ایسے خاندان میں کرنا جو اپنی شرافت کے لحاظ سے کوئی نظیر نہ رکھتا ہو، اور اس میں ایسی عورت سے کرنا جس کا کردار اس قابل ہو جو اس نور کو سنبھال سکے، جو اس نور کو برداشت کر سکے، اس نور کو سنبھال سکے، ایسے خاندان میں شادی کرنا۔ اور آپ نے وہ صندوق کہ جس میں انبیاء ما سلف کے تمام تبرکات تھے، اسلاف سے چلتا چلا آ رہا تھا، وہ جناب ہاشم کے حوالے کیا۔ اب جناب ہاشم علیہ السلام مکے کے سردار ہوئے، اور اس واقعے کی وجہ سے جناب ہاشم کا ایک روب و دبدبہ تھا، ایک مقام و منزلت تھا۔ اب جناب ہاشم مختلف جگہوں پر جناب ہاشم نے نکاح کیے، ان سے 8 اولادیں بھی جناب ہاشم کی ہوئیں، مگر جناب ہاشم دیکھ رہے ہیں جو نور میری پیشانی میں تھا وہ نور ویسے کا ویسا ہی ہے، ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یعنی ہوتا یہ تھا جب اس قابل اس منزل کی ہستی آ جائے کہ جو وارث ہو تو وہ نور ان کے پیشانی میں چلا جایا کرتا تھا۔ جناب ہاشم دیکھ رہے ہیں کہ میں عقد کر رہا ہوں مگر یہ نور میری پیشانی کے اندر ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو روایت بتاتی ہے، تاریخ میں ہے کہ جناب ہاشم نے خانہ کعبہ کے دیوار کو پکڑ کے، پردے کو پکڑ کے دعا فرمائی، خداوندہ کیا کر رہا ہوں، مگر اس طریقے سے جس کو آنا ہے، جس کی پیشانی میں یہ نور جائے وہ نہیں آ رہا ہے۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ آپ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ تمہیں چاہیے کہ تم مدینے جاؤ، قبیلہ بنی جرد کے پاس جاؤ، اور وہاں پر ایک معظمہ ہے جن کا نام سلمہ یا سلمہ ہے، ان سے جا کر عقد کرو، مدینے میں جا کر عقد کرو۔ آواز غیبی آئی یا خواب میں دیکھا؟ جب بیدار ہوئے، ادھر یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ جناب ہاشم کے 4 بھائی تھے، 2 بھائی تو جڑواں جناب ہاشم اور عبد الشمس، اور اس کے بعد 2 بھائی، ایک کا نام نوفل تھا اور جو سب سے چھوٹے تھے ان کا نام تھا مطلب۔ اب یہاں پر چونکہ کردار مختلف رہتے ہیں، سوچنے کا انداز مختلف رہتا ہے، تو جناب ہاشم اور جناب مطلب کی فکر اور سوچ دونوں کی ایک جیسی تھی۔ یہ دونوں ایک طرف ہوئے، اور دونوں عبد الشمس اور نوفل یہ بھائیوں میں اس زمانے میں ہی 2 گروہ بن گئے تھے، ایک بھائی سب سے بڑے بھائی، اور آپ کا مطلب جناب مطلب کے ساتھ تھا۔ جب جناب ہاشم نے یہ خواب دیکھا تو آپ مدینے کی طرف رغبت کی، مدینے کی طرف جانے لگے، تو آپ نے کسی اور کو ساتھ نہیں لیا بلکہ اپنے چھوٹے بھائی مطلب کو ساتھ لیا، اور ان کے ساتھ لے کر آپ مدینے روانہ ہوئے۔ جہاں پر آواز غیب سے اشارہ ملا تھا اس قبیلے میں پہنچے، اور پہنچ کر آپ عرض کی جانتے تھے کہ جب مدینہ ہے، سردار
سردار مکہ آئے ہیں۔ استقبال کیا سردار نے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا رشتہ لے کے آیا ہوں، اور جناب ہاشم کا وہ وجاہت تھی، وہ حشم تھا، وہ رونق تھی، وہ نور تھا کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ کو کہا یہ ہمارے لیے بڑی عزت کا مقام ہے، مگر ہمارے پاس جب کبھی بھی رشتہ ہوتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ بیٹی سے پوچھ لیا جاتا ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، وہ فلاں مقام پر میلہ ہو رہا ہے، اس میلے میں گئی ہوئی ہیں، جب وہ واپس آ جائیں گی تو ہم آپ سے پوچھ کر اس رشتے کو قبول کریں گے۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب ہاشم بھی اسی میلے، اور ساتھیوں نے کہا کہ ہم بھی یہودیوں کا وہ میلہ لگایا کرتے تھے، یہودیوں کے اس میلے میں جائیں گے۔ اب حضرت ہاشم بھی پہنچے اور وہاں پر انہوں نے سرخ اونٹوں کا ایک خیمہ لگایا۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ مکے میں اور عرب میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتے تھے، بہت کم ہوا کرتے تھے۔ جب وہ اونٹ لگایا اور جناب ہاشم کا وہ وجاہت تھی، وہ حشم تھا، جو جاتا تھا اپنی دکان کو چھوڑ کر جناب ہاشم کے حسن کو دیکھنے میں مہو ہو جاتا تھا۔ تو اب اسی مقام پر یہودیوں کا میلہ تھا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جس کے چہرے پر ایسا نور ہے کہ ہم نے آج تک کوئی وہ نور ایسا دیکھا نہیں، اور یہودی وہ تھے کہ ان کے پاس بشارتیں موجود تھیں نے حضرت موسیٰ سے اور انبیاء کے ذریعے سے کہ آخری پیغمبر جب آئے گا تو اس کی نشانی کیا ہوگی، اور اس کے اسلاف کی نشانی بھی ان کے پاس موجود تھی۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں گئے، انہوں نے کتابوں کو دوبارہ دیکھا، جب دوبارہ دیکھا تو ان بات پہ یقین کر لیا کہ یہی وہ ہستی ہے جو ان کے ہی پشت میں وہ نور آنے والا ہے، وہ نور آنے والا ہے جو خاتم المرسلین کا ہوگا۔ اسلاف تو یہ بتا کر گئے تھے کہ جب ایسے افراد آ جائیں تو ان کی اطاعت کرنا، لیکن یہی ہے یہودی ہیں جن کی قرآن مذمت کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے یہودیوں کی مذمت کی ہے، کافروں سے پہلے، مشرکین سے پہلے۔ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، قرآن مجید مذمت جب کر رہا ہے تو پہلے اہل کتاب کی مذمت کر رہا ہے، اس کے بعد مشرکین کی مذمت کر رہا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس، یہودیوں کے پاس بشارتیں موجود تھیں کہ ایسا رسول آنے والا ہے، جب آئے گا تو اطاعت کرنا، کیونکہ یہی وہ رسول ہے جو یہودیت کا خاتمہ کر دے گا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اطاعت کی طرف آتے، وہ اور سختی کے ساتھ اس کے دشمن ہو گئے۔ یہ یہودیوں کا کردار اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہودیوں نے دیکھا کہ انہی کی پشت میں آنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کوشش کرنی چاہیے کہ اس نور کو بجھا دیا جائے، چراغ کو گل کر دیا جائے۔ اور یہاں پر روایتوں میں ہے کہ شیطان کی بھی اس زمانے تک اختیار تھا، چوتھے آسمان تک جا سکتا تھا، یہ اختیار تھا، مختلف شکلوں میں آ کر لوگوں کو بہکاتا تھا۔ وہ سب سے پہلے جناب سلمہ کے پاس آیا، باپ نے رشتہ کا ذکر کی بیٹی سے کیا، بیٹی وجاہت دیکھ چکی تھی اس میلے میں، جناب ہاشم کی دل رغبت ہوا، ہاں کر دی۔ دوسرے دن شیطان آیا، کہا تم کس سے عقد کر رہی ہو؟ یہ تو انتہائی بزدل شخص ہے، یہ تو بہت زیادہ نکاح کرتا ہے، نکاح کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ جب باپ آئے، بیٹی نے تردد کا اظہار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تو سردار مکہ ہیں، ان سے بہادر اور شریف تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تمہیں کسی نے بہکایا ہے۔ اب دیکھیے شیطان یہیں پر ہی محدود نہیں رہا، اب مدینے میں آ گئے، جناب سلمہ بھی آ گئی اور ان کا استقبال کے لیے رشتہ لینے آ رہے ہیں۔ استقبال کے لیے ان کے والد جن کا نام بھی عمر تھا، انہوں نے انتظام کیا۔ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں، اکثر بزرگوں کی ہی شکل کے اندر جو ہے، تو آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ یہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہا میری بیٹی کے لیے سردار مکہ کا رشتہ آ رہا ہے، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہا کہ آپ نے بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کا یہ جاہو حشم ہے، آپ کا اتنا بڑا قبیلہ ہے، آپ کی بیٹی کا اتنا پاکیزہ کردار ہے، آپ کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے، آپ کی بیٹی کا اتنا ایک اکلوتی بیٹی ہے، تو اس کا مہر جو ہے وہ آپ دیکھ سمجھ کے مقرر کیجئے گا، اور مہر تو عربوں کی عزت ہے۔ تو جناب عمر کو اس انداز سے بہکایا، اور عرب کی حمیت تو کام تو مشہور ہے۔ تو جناب ہاشم تشریف لائے، استقبال کیا۔ جناب ہاشم نے کہا کہ اب تو آپ کی بیٹی بھی آپ کے پاس آ چکی ہوگی، ہمارے رشتے کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا رشتہ تو ہمیں منظور ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ مہر کیا دیں گے؟ مہر کیا دیں گے؟ تو
تو حضرت ہاشم نے کہا کہ اس زمانے میں 10 روایتوں میں بعض جگہ 100 اونٹ جو سرخ کھال والے ہوں گے وہ ہم دیں گے، جو عرب میں بہت قیمتی اس زمانے میں ہوتے تھے، یعنی کسی کو سونا دے دے اتنا خوش نہیں ہوگا اگر یہ اونٹ دے دیا جائے، سرخ کھال والا اونٹ۔ بہت خوش ہوئے کہ اتنا دے رہے ہیں، مگر شیطان جو بیٹھا ہوا تھا کہا آپ کچھ اور بڑھائیے، انہوں نے کہا کچھ اور اضافہ کیجئے۔ جناب ہاشم نے اور بیان کیا کہ ہم 5 کنیزیں بھی دیں گے۔ شیطان بیٹھا ہوا تھا، کہا اور بنائیے، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ عرب کا دستور تھا، خصوصیت سے اسلام سے پہلے ایک عرب 6 7 شادیاں کیا کرتے تھے۔ شادی کرنا عربوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر مہر پر بات اٹک گئی تو جناب ہاشم کے لیے یہ رشتہ تو کوئی ایسی بات چیز نہیں ہے، وہ مہر پر جب بات اٹکے گی یہ اس رشتے سے انکار کر کے چلے جائیں گے، کوئی دوسرا رشتہ ہو جائے گا، اور یہ جو نور رسالت ہے یہ ایسا ہی رہ جائے گا، یہ نور آگے نہیں جائے گا۔ شیطان اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہے، تو لہٰذا پھر کہا، انہوں نے پھر اصرار کیا۔ اب جناب مطلب جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے کہا اچھا ہے ہم آپ کو مشق بھی دیں گے اور آپ کو کپڑا بھی دیں گے، اور بہت زیادہ مہر مقرر کیا۔ شیطان پھر بار بار کہتا رہا، جب 2 مرتبہ شیطان نے بہکایا، آخر میں جناب عمر کھڑے ہو گئے انتہائی خوشی کے عالم میں اور کہا بس ہو گیا، اور شیطان کی طرف مخاطب ہو کر کہا میں آپ کے کہتا چلے جا رہا ہوں مگر آپ بار بار مجھ سے اضافے کا کہتا چلے جا رہے ہیں اور لوگوں میں میری بے عزتی کرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ کو میں بزرگ سمجھ کے آپ کو ہم نے عزت دی مگر آپ اس طریقے سے برتاؤ کر رہے ہیں، اب آپ ہمارے خیمے سے چلے جائیے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ اب بات بننے والی نہیں، شیطان اٹھ کے چلا گیا۔ یہاں پر روایت بیان کرتی ہے چونکہ سردار مدینہ تھے لہٰذا انہوں نے سب کو دعوت دی ہوئی تھی، جس میں یہودی سردار بھی وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ اب یہودی اس تیاری سے آئے ہوئے تھے کہ ان کو مدینے سے باہر نہیں جانے دینا، اس نور کو یہیں ختم کر دو تاکہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو اب یہودیوں نے جب شیطان کو باہر جاتے ہوئے دیکھا ان کو ایک قضیہ ہاتھ میں مل گیا۔ انہوں نے کہا آپ لوگوں نے ہمارے بزرگ کی توہین کی ہے، لہٰذا جناب عمر سے تو کچھ نہیں کہا مگر جناب ہاشم سے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے بزرگ کی توہین ہوئی ہے، لہٰذا ہم تمہیں زندہ واپس جانے نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کے تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی تلواریں نکالی، 400 یہودی تھے مقابلے پہ آئے، جناب ہاشم نے بھی اپنی تلوار نکالی، جناب مطلب نے بھی اپنی تلوار نکالی۔ وہاں پر 400 آدمی تھے، یہاں پر فقط 2 آدمی تھے، سب سے آگے جناب ہاشم تھے، مگر اس طریقے سے مقابلہ کیا کہ 40 یا 70 یہودی واصلے جہنم ہوئے، باقی سب نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ فرار کا راستہ اختیار کیا، اور اب اس موقع پر جناب عمر نے کہا کہ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، رشتے کے لیے آئے تھے مگر یہ ہمارے پاس نہیں تھا، ہم نے تو ان کو عزت دینے کے لیے بلایا تھا۔ اب یہاں پر رشتے کی منزل ہوئی، رشتے کا مقام ہوا۔ انہوں نے کہا جو ہم نے مہر تھا جو مقرر کیا گیا ہم اس مہر میں سے کچھ نہیں چاہیے، اپنی مرضی سے جو چاہے مہر دے دیں۔ حضرت ہاشم نے کہا یہ ہاشمی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم جو بیان کر چکے ہیں وہ تو ہم نے دے دیا، وہ تو بات ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کہا مگر ہماری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا، بچہ آنے والا شادی سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی ولادت کے وقت باپ نے کہا کہ میری بیٹی مجھے مدینے میں آ جائے تاکہ ہم بچہ یہاں پر پیدا ہو، جناب ہاشم نے منظور کر لیا۔ دوسری بیٹی کی طرف سے شرط ہوئی کہ اب جب اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ وہاں پر آپ کے بعد مدینے میں نہ رہ مکے میں نہ رہ سکے تو جب مدینے میں میں رہوں گی جناب سلمہ کی طرف سے تو بیٹا بھی ساتھ رہے گا۔ یہاں پر تاریخ میں ہے کہ دیکھیے شادی کے معاملات پر آج ہمارے پاس بہت سارے پریشانیاں جو شادی کے معاملات میں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ نکاح کے وقت کوئی بات سننے کو یا لکھنے کو تیار نہیں ہوتا، بعد میں آگے جا کے پچھتاتے ہیں کہ یہ مہر کی یہ کیسا کیوں ہوا، طلاق کا حق کیوں نہیں ہے، یہ چیزوں کا حق کیوں نہیں ہے۔ تو شریعت میں یہ چیز حکم موجود ہے کہ نکاح کے وقت تمام شرائط کو دیکھ لو اور ان شرائط کو طے کر لو اور لکھ پڑھ کر لو تاکہ بعد میں پریشانیاں نہ ہو۔
یہ شریعت کے لحاظ سے ہمیں ایک بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو شریعت میں اس طریقے سے ہے. بعد میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں اگر اسی وقت ہمارے زمانے میں بھی یہ رواج ہو جائے کہ شادی کے وقت ہی شادی کے فارم کو پڑھ کر وہاں پر جو شرائط ہیں ان کو طے کر لیا جائے تو بعد کی بہت ساری پریشانیوں سے انسان بچ سکتا ہے. یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے سیرت طیبہ سے. تو بہرحال جناب ہاشم لے کر چلے گئے, مکے لے کر چلے گئے, اور جہاں پر جناب ہاشم مکے میں چلے گئے اس کے بعد جب ولادت کا وقت آیا تو آپ اپنی جیسا کہ معاملہ طے ہو چکا تھا اپنی بیوی کو لے کر واپس مدینے آئے اور مدینے میں باپ کے گھر جناب سلمہ ہوئیں. اب جناب ہاشم کو چونکہ جناب ہاشم وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے ایک ضابطہ قائم کیا کہ تجارتی قافلے الگ الگ جاتے تھے. جناب ہاشم نے کہا تم اپنا سرمایہ ایک جگہ پہ کرو اور ایک ساتھ قافلہ جائے اور وہاں پر تجارت کرے تو منافع بھی زیادہ ہوگا, تو ان سے کہا گیا کہ اس معاملے میں آپ ہماری رہبری کریں. تو جب آپ مدینے پہنچے آپ کو خبر ہوئی کہ اس قافلے کو جو جا رہا ہے فلسطین کی طرف ایک مسئلہ درپیش ہے اور مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں, تو جناب ہاشم بیٹے کی ولادت سے پہلے ہی چلے گئے تھے. راہ میں آپ بیمار پڑے اور غزا کے مقام پر جناب ہاشم نے اس دنیا سے رحلت پڑی. اب یہاں پر جناب سلمہ کے پاس ولادت ہوئی, بیٹے کی ولادت ہوئی. بیٹے کا نام عامر رکھا گیا, مگر چونکہ کچھ بال سفید تھے, بالوں کی سفیدی کی وجہ سے جن کے بال سفید بڑھاپے کی علامت ہوتے ہیں تو وہاں پر شیبہ کہا جاتا ہے. تو پھر شیبہ کے نام سے عام مشہور ہو گئے, شیبۃ العرب کے نام سے یہ بیٹا مشہور ہوا. اب یہاں پر دونوں خبر ہوئی کہ ایک تو ولادت ہوئی ہے مگر باپ کا راستے میں انتقال ہو گیا ہے. بیٹے کی ولادت سے قبل جناب ہاشم دنیا سے گزر گئے. اب یہاں پر حضرت ہاشم جناب مطلب کو سونپ کر گئے تھے سرداری. وہاں پر جناب مطلب ہیں, جناب ہاشم کی رد کی خبر ہے دنیا سے اٹھ گئے ہیں. جناب مطلب کو یہ خبر نہیں ہے کہ میرے بھائی کے پاس ولادت ہوئی, کیا معاملہ ہوا, جناب مطلب کو خبر نہیں ہوئی یا کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ خبر نہیں پہنچ سکی. اب یہاں پر بیٹے کی ولادت ہوئی. جناب سلمہ نے دیکھا چونکہ میری شرط تھی کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ مجھے مدینے میں ہی رہنا پڑے تمہارے بعد تو بیٹا میرے پاس رہے گا. جناب سلمہ نے بھی مکے میں خبر نہیں کی. اب یہاں پر روایتوں میں کہ بچہ بڑا ہوا, 7 سال کا وہ بچہ ہو گیا, مگر اس قدر ماہر تیر انداز کہ اس زمانے میں تیر اندازی میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. 7 سال کا وہ بچہ ہو گیا. ادھر ایک شخص مکے سے مدینے گیا, واپس آ کر جناب مطلب کے پاس آیا اور کہا آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کی نشانی مدینے میں موجود ہے. جناب مطلب بڑا پوچھے میری بھائی کی نشانی کہا؟ ہاں میں نے دیکھا ایک ایسا بچہ ہے جو اس انداز سے تیر اندازی کر رہا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. میں نے جب اس کو جا کر پوچھا تو اس نے کہا میرے باپ کا نام ہاشم ہے, وہ حاکم سردار مدینہ ہے, اور پھر تعارف کرایا. جناب مطلب بے چین ہوئے. اگرچہ جناب مطلب کی اپنی اولاد موجود تھی لیکن یہ نور کی حفاظت کی منزل ہے, یہ نور کی منزل ہے. کہا اچھا. جناب مطلب تیار ہوئے اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر پہنچے. اس مقام پر پہنچے مدینے میں کہ جہاں پر مدینے سے پہلے دیکھا کچھ بچے تیر اندازی کر رہے ہیں. وہاں پر اس بچے کو پہچان لیا جو ماہر تیر انداز ہے. ابھی چچا اور بھتیجے میں بات چیت ہو رہی ہے. ادھر وہ یہودی مدینے کے جو ایک مرتبہ شکست کھا چکے تھے, انہوں نے بار بار کوشش کی کیونکہ اب ان کی پیشانی میں نور آ چکا ہے کہ اس نور کو بجھا دیا جائے. مگر جب کبھی بھی وہ بچہ نکلتا تھا ساتھ میں نانا ہوتے تھے, ساتھ میں ماموں ہوتے تھے, وہ سردار ہے, ان کی موجودگی میں یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے. مگر اب پتا چلا انہیں کہ یہ بچہ اس میدان میں اکیلا ہے, کوئی پاس نہیں ہے, اب موقع ہے کہ اس چراغ کو بجھا دو. چنانچہ یہودی اپنا ایک لشکر لے کر اس مقام تک پہنچے. جناب مطلب ادھر بھتیجے کے پاس پہنچے ہیں کہ ادھر حملہ کیا یہودیوں نے. جناب مطلب نے مقابلہ کیا, بڑی شان سے جنگ کی. ادھر یہ بات جو بچے وہاں پر تھے تیر اندازی کر رہے تھے, انہوں نے جا کے خبر دی کہ وہ لوگ دشمن ہو گئے ہیں, آ گئی ہے فوج یہودیوں کی. ان کے نانا اور ماموں مل کر آئے, انہوں نے مل کے حملہ کیا. جناب مطلب نے پھر یہودیوں کو شکست دی, پھر یہودی بھاگے. اب جناب مطلب اپنے بھائی کے سسرال میں آئے. جناب سلمہ
علماء کو بیان کیا کہ آپ یہاں پر ہیں، میں اپنے بھتیجے کو مکے لے جانا چاہتا ہوں۔ جناب سلمہ راضی نہیں ہیں۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ دیکھیے یہاں پر رہتے ہوئے عام آدمی ہے، وہاں پر مکے کی سرداری ہے، اس کے باپ کے جو منصب ہے وہ میں نے امانت پر رکھے ہوئے ہیں، یہ اسی کی امانت ہے، یہ اس کی امانت ہے، یہ امانت داری کی منزل ہے، اسی کی امانت ہے، اسی کی امانت ہے، کیونکہ اس کی پیشانی میں ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا نور ہے جو سرداری کا نور ہے، یہ نور ان کی پیشانی میں ہے، ان کو میرے ساتھ جانے دیں، وہاں پر سردار ہوں گے۔ آخر جناب سلمہ تیار ہو گئی، اب یہ بھتیجے کو لے کر چلے، بھتیجے کو لے کر چلے۔ اب ان کو اس بات کا خطرہ رہا کہ اگر اسی نام سے یہ مکے جائیں گے تو یہودی پھر حملہ کریں گے، تو راستے میں انہوں نے غور و فکر کیا اور کر کے اس بچے کا نام جو شیبۃ الحرب تھا تبدیل کر کے ان کو نام رکھ دیا عبد المطلب۔ اب کا مطلب ہے غلام، مطلب کا مطلب مطلب کا، عبد المطلب کے نام سے جب داخل ہوئے کہا کون آیا ہے؟ کہا یہ میں آیا ہوں اور میرے ساتھ میرا غلام ہے جس کا نام ہے عبد المطلب۔ اب سارے مکے میں مشہور ہو گیا، کیونکہ سردار مکہ ہیں، اتنی بڑی اس کے بعد آئے ہیں، سب میں مشہور ہو گیا کہ مطلب آئے ہیں، ان کے ساتھ عبد المطلب آئے ہیں۔ اس طریقے سے شہرت ہوئی کہ اب جو اصل نام تھا وہ کسی کو پتا نہیں، عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور یہ جناب مطلب کی دور اندیشی تھی، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے یہودیوں نے جاسوسوں کو بھیجا، اب جاسوس تلاش کر رہے ہیں شبیۃ الحرب کو، وہاں پر شبیۃ الحرب کا نام کا کوئی موجود ہی نہیں ہے، یہاں پر عبد المطلب کے نام سے عبد المطلب۔ اب یہاں پر عبد المطلب، جناب عبد المطلب جب 14 سال کے ہوئے تو آپ کے چچا جناب مطلب کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر وہ خاندانی رنجشیں، وہ شخص عبد الشمس کے نام کا، اس عبد الشمس کا ایک بیٹا جس کا نام امیہ، یہ بات خواہش پیدا ہوئی کہ ہاشم کی سب عزت کیوں کرتے ہیں، ہاشم کا سب مکارم کیوں کرتے ہیں، میرا تو بھی خون یہی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ جناب ہاشم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میرا خون بھی وہی ہے، تو آپ کی یہ عزت اور مقام و مرتبہ کیوں؟ کہا دیکھو یہ خداوند کریم جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے، عمل صحیح کرو، فکر صحیح کرو، خدا کی طرف سے منصب عطا ہوتا ہے، خدا کی طرف سے منصب عطا ہوتا ہے۔ اس نے جناب ہاشم سے جرح کی تو جناب ہاشم نے کہا چلو اچھا، اس زمانے میں جو کاہنوں کا رواج تھا کہ کاہنوں سے جا کر فیصلہ کرتے تھے، تو جناب ہاشم نے کہا ہم کاہنوں کے پاس، اور میں نے جیسے بیان کیا کہ اسلام سے پہلے ان کاہنوں کا علم بہت زیادہ پرفیکٹ ہوا کرتا تھا، جو بات بتاتے تھے وہ علم بالکل صحیح ہوا کرتا تھا بہت زیادہ حد تک۔ تو کاہنوں کے پاس گئے، کاہنوں پر جا کے فیصلہ کیا کہ اب سرداری کس کا حق ہے، تو وہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ کاہنوں نے جب دونوں کے چہرے دیکھے تو امیہ کو مخاطب کر کے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ ارے شرافت میں، نسب میں، عظمت میں ہاشم کا اور تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ صاحب شرف ہے۔ صاحب منزلت ہیں۔ تو یہاں پر بات طے ہوئی تھی کہ اگر جناب ہاشم ہار جائیں گے تو 100 اونٹ سرخ کھالوں والے امیہ کو دیں گے، اور اگر امیہ ہار جائیں گے تو وہ 10 سال تک مکے سے باہر رہیں گے۔ چنانچہ معاہدے کے تحت مکے سے باہر چلے گئے، مگر یہاں پر جب جناب مطلب کو اکیلا دیکھا تو چھوٹے بھائی جو نوفل تھے، ان نوفل نے کو اگسایا گیا اور انہوں نے آ کر مکے کے جناب مطلب کے ایک کنویں پر قبضہ کر لیا۔ اچھا اس زمانے میں یقیناً ظاہر بات ہے وقت بہت محدود ہے اور مجھے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہیں۔ ابھی زمزم موجود نہیں ہے، زمزم حضرت جرم جب قبیلے میں جناب اسماعیل کی نسل میں آ رہا تھا، تو جب جناب اسماعیل کی نسل سے یہ سرداری جا رہی تھی تو ان کی نسل میں لوگوں نے دیکھا کہ اب دوسرے اس کے حاکم بن جائیں گے، حکم ہو جائیں گے، اور چونکہ یہ حضرت اسماعیل کو خدا نے معجزے کے طور پہ عطا کیا تھا لہٰذا نسل اسماعیل کی ملکیت ہے، تو لہٰذا اس کنویں کو زمزم کو بند کر دیا گیا تھا۔ زمزم موجود نہیں ہے تو پانی کے لیے بڑے بڑے جناب ہاشم نے بنا
بنایا تھا کہ اونٹ کی کھال کے بڑے بڑے تالاب سے بنائے جاتے تھے، جب بارش ہوتی تھی پانی جمع ہوتا تھا اور پھر تقسیم ہوا کرتا تھا۔ تو ایک کنویں پر اسی ٹائپ کا جو کنواں تھا اس پہ نوفل نے قبضہ کر لیا۔ جناب مطلب نے دیکھا کہ کوئی موجود نہیں، تو آپ نے اپنی خبر دی اپنے ماموں کو، ماموں آئے، مدد کی، نوفل نے اس وقت معافی مانگی، مگر اس کے بعد نوفل بنی امیہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اب مطلب مضبوط ہو چکے ہیں، اور وہاں پر جا کے نوفل نے بنی امیہ سے، امیہ کا بیٹا تھا حرب جس کے بیٹے کا نام ابو سفیان، حرب سے معاہدہ کر لیا بنو امیہ، اور بنی نوفل میں معاہدہ ہو گیا، اور عرب میں معاہدہ بہت ہی زیادہ بد کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جان چلی جائے معاہدے پر کوئی وقت نہ آئے، کیونکہ معاہدہ کعبے کے پردے کو تھام کر کیا جاتا تھا۔ انہوں نے معاہدہ کیا کہ اب کسی پر بھی ورق آئے گا ہم دونوں ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے جہاں جہاں بنو امیہ آئے، بنو امیہ آئے، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ خندق ہو، وہاں پر بنی نوفل بھی اس معاہدے کے تحت ان کے ساتھ آئے تھے۔ اب جناب عبد المطلب نے دیکھا کہ یہ لوگ معاہدہ کر چکے ہیں اور مجھے کمزور کیا جا رہا ہے، اب میں کس سے معاہدہ کروں؟ انہوں نے چاروں طرف دیکھا تو ان کو وہ قبیلہ نظر آیا جسے قبیلہ بنی قزرعہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے بنی اسماعیل سے سرداری کو لیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ قبیلہ ایسا ہے کہ جو اپنے اسٹیٹس کا قبیلہ ہے، کیونکہ عرب میں اسٹیٹس دیکھا جاتا تھا، برابر کا قبیلہ ہو، چھوٹے قبیلے سے کر دو تو عزت جاتی تھی، برابر کا قبیلہ ہے، وہ بھی سردار رہ چکے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب ان کے پاس آئے، بنی قزرعہ سے آپ نے معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ اس قدر اہم تھا کہ جناب عبد المطلب جب دنیا سے جا رہے تھے جناب ابو طالب سے یہ بتا کر گئے کہ میں نے بنی قزرعہ سے معاہدہ کیا ہے، اس کا پاس رکھنا، یہاں تک کہ حضور اکرم نے جب اعلان کیا تھا سب لوگ مخالف ہو گئے تھے، مگر آپ کے بنی ہاشم کے علاوہ جس نے ساتھ دیا تھا وہ قبیلہ بنی قزرعہ تھا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کی ایک سبب جو بنا وہ یہ قبیلہ بنی قزرعہ بھی تھا کہ جن پر ظلم کیے گئے تھے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال معاہدہ کر لیا، اس کے بعد مضبوط ہو گئے۔ اب یہاں پر جناب عبد المطلب کو بشارت ہوتی ہے کہ تم زمزم کے کنویں کو کھودو، زمزم کے کنویں کو کھودو۔ اور یہ بشارت ہوئی کہاں کھودا جائے، تو بیان کیا گیا کہ جہاں پر سفید رنگ کے کوے آ کر وہاں پر چنتے ہیں، دیمک نے گھر بنایا ہوا ہے، وہاں پر کھودو۔ تو جناب عبد المطلب آئے، اب کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں، ایک بیٹا ہے حارث، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ قریش سے کہا وہ ساتھ کھودو، انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، صدیوں پرانا، ہمیں پتہ نہیں، ہم کیسے آپ کا ساتھ دیں؟ کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ جناب عبد المطلب نے کنواں کھودا، جب کنویں کی گہرائی تک پہنچے تو ایک ایسی بدبو آئی کہ حارث بھی چلے گئے، اس کے بعد جناب عبد المطلب اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کھودا، اور یہ بو آنے کی وجہ جو ہمارے اور آپ کے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کی، وہ سبب یہ تھا کہ یہ زمزم کا ایک راز تھا جو اس کے اندر چیزیں نکلنے والی تھی، اور خدا نہیں چاہتا تھا سوائے عبد المطلب کے کوئی اس راز سے واقف ہو، لہٰذا وہ بو آئی، حارث چلے گئے، اب عبد المطلب اکیلے ہیں۔ عبد المطلب سستانے کے لیے ذرا تو خواب میں آئے کہ اب دیکھو تمہارے پاس اس کنویں سے تمہیں 13 تلواریں ملیں گی، 13 تلواریں ملیں گی، 12 تلواریں تو تمہاری ان ذریت کے اماموں کے لیے ہیں جو تمہاری نسل میں آنے والے ہیں، 12 تلواریں ان کے لیے ہیں، ایک تلوار تو آئی نسل سے کہ رسول آنے والا ہے اس کے لیے ہے، اس میں سے ایک تلوار غائب ہو جائے گی، وہ اس وقت ظاہر ہوگی جب آخری ظہور کرے گا تو وہ تلوار ظاہر ہوگی، یہ بشارت دی گئی۔ اب آخری بات، تو اب جب کنواں کھود رہے ہیں، جناب عبد المطلب اکیلے ہیں، ایک بیٹا ہے، کعبے کے پاس آئے، کعبے کے پردے کو پکڑ کے دعا کی، خداوندہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو ان میں سے ایک کو تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ یہ دعا جناب عبد المطلب نے کی، واپس آئے، کنواں کھودا، زمزم برابر ہوا، قریش کو خبر دی کہ وہ زمزم، اور یہیں پر بشارت ملی تھی حضرت عبد المطلب کو کہ خداوند کریم تمہیں یہ سعادت دینے والا ہے کہ وہ زمزم کا کنواں جو خشک ہو گیا تھا دوبارہ 12
برابر ہوگا اور اس میں وہ پانی آئے گا کہ جو قیامت تک لوگوں کو سیراب بھی کرے گا، صحت یاب بھی کرے گا۔ یہ جناب عبد المطلب کی منزلت۔ اب کنواں آ گیا، اب یہاں پر جناب عبد المطلب شادیاں کر رہے ہیں۔ آپ نے قبیلے میں شادی کی، اس قبیلے سے جناب فاطمہ رابعہ سے شادی کی، اس سے جناب ابو طالب آپ کے بڑے بھائی زبیر، اس کے بعد جناب ابو طالب، اور اس کے بعد سب سے چھوٹے اس وقت جناب عبداللہ، اس کے 15 سال کے بعد جناب حضرت حمزہ پیدا ہوئے ہیں۔ جناب عبداللہ اس وقت سب سے چھوٹے ہیں۔ اب اپنے وقت آیا کہ کس طریقے سے ہم قربانی کی منزل کو پہنچے، کس طریقے سے قربانی کی جائے۔ آپ نے قرآن نکالا تو عبداللہ کے نام نکلا، قربانی کے لیے تیار ہوئے، لوگ آ گئے۔ بعض اوقات ہے کہ مدینے میں کوئی کہانہ تھی، اس سے پوچھا گیا، بعض اوقات وہیں پر ہی کسی نے کہا کہ یہ پرانا دستور ہے، آپ اس کے مقابل رکھ کے قرآن نکالیں، اونٹ رکھیں اور عبداللہ کا نام رکھے، 10 رکھے، 20 رکھے، 30 رکھے، 9 رکھے، یہاں تک کہ 90 تک جو ہے وہ نام آتا رہا جناب عبداللہ کا۔ آخر میں کہا کہ آخری 100 کا عدد ہے، 100 پر بھی نام آ گیا تو میں عبداللہ کو ذبح کر دوں گا۔ 100 پر جب قرآن نکالا تو اب اونٹوں کے نام قرآن نکلا ہے، لہٰذا یہ حضرت عبد المطلب سے یہ سنت چلی آ رہی ہے جو آج بھی شریعت اسلامی میں رائج ہے کہ آج بھی ایک انسان کا خون بہا 100 اونٹ ہوتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ آج بھی وہی رواج، وہی چیز موجود ہے۔ تو اب جناب عبداللہ آ گئے، اس کے بعد آواز غیبی آئی کہ اے عبد المطلب، اس کی نسل سے وہ آنے والا ہے جو کائنات کا مرجع و ماوا ہے، جو کائنات کو بنانے والا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم فخر کیا کرتے تھے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل، ایک عبداللہ۔ یہ حضور ختمی مرتبت کا فرق تھے۔ بس مومنین اب وقت تمام ہوا تو اب یہ نور جب پہنچا جناب عبداللہ پر بہت کوشش کی گئی اس نور کو بجھا دیا جائے، یہاں تک کہ ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ مدینے گئے، بیمار پڑے، آپ کا انتقال ہوا، اور اب وہ مبارک ساتھ آئی، وہ مبارک وقت آیا کہ جب 17 ربیع الاول کی وہ مبارک شب آئی کہ جس شب حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت ہوئی، اور حضور جب پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، تو آپ کی پیشانی سے وہ نور نکلا ہے کہ جس نے کل کائنات کو منور کر دیا۔ 2 مرتبہ تواریخ میں ہے، روایتوں میں ہے کہ 2 مرتبہ یہ دنیا منور ہوگی۔ پہلے محمد کے آنے کے وقت دنیا منور ہوئی، آخری محمد کے ظہور کے وقت دنیا منور ہوگی۔ یہ نور وہ ہے، یہ جو ہے جو ملجأ کائنات ہے، جو رحمت للعالمین کا ہے، یہ حضور ختمی مرتبت کی ولادت ہے کہ کائنات میں یہی وہی شب ہے جب آپ پیدا آئے ہیں۔ سارے جو بت تھے منہ کے بل گل پڑے ہیں، یہی وہ ہستی ہے کہ کسریٰ کے کنگورے گل پڑے، وہ 1000 سال سے جو آتش روشن تھی وہ بجھ گئی، یہی وہ نور ہے کہ جس نے ہر طرف منور کر دیا ہے، کیونکہ یہ کائنات کا وہ نور ہے کہ جس سے بہتر و برتر کوئی پیدا ہی نہ ہوا ہے۔ آپ سب کو ولادت باسعادت مبارک ہو، اور آج اس ہستی کی بھی ولادت ہے۔ 2 صادقین کی ولادت ہم منا رہے ہیں، ایک رسول صادق ہے جنہوں نے شریعت کو لے کر آئے ہیں، ایک امام صادق ہے جنہوں نے شریعت کو مرتب کر کے پیش کیا ہے۔ 2 صادقین کی ولادت کیا، آپ سب مومنین کو ولادت باسعادت سرور کائنات حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام جعفر صادق علیہ السلام مبارک ہو۔ ایک بند اور اس کے بعد آپ کے لیے دعا کہ یوسف ہے دنگ حسن و ملاحت کو دیکھ کر، یوسف ہے دنگ حسن و ملاحت کو دیکھ کر، موسیٰ ہے غش تجلی و طلعت کو دیکھ کر، پڑھیے درود مہر نبوت کو دیکھ کر۔
پڑھیے درود، مہر نبوت کو دیکھ کر سانے کو پیار آ گیا، صورت کو دیکھ کر محبوب ان کو اپنا بنا کر خدائی میں دے دی جو کائنات تھی سب رونمائی میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعا خداوندہ تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں صحت کامل عطا فرما، جو لاولد اولاد صالح عطا فرما، تو کی وجہ سے پریشان بے کفو عنایت فرما، تمام مومنین حاجت مند ہیں ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، یاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔